نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. آج کے دور کے اندر ہمارا معاشرہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہے. بہت سارے فتنوں میں گرفتار ہے، الجھنوں کا شکار ہے.
پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصیبت زیادہ ہے، ان مشکلات اور پریشانیوں میں سے ایک پریشانی جس کا تعلق گھریلو زندگی کے ساتھ ہے، جس کو ہم اپنی عائلی زندگی کہہ سکتے ہیں، اس کے گھر کے اندر اسے سکون میسر نہیں ہے۔ نتیجتاً جب گھر کے اندر سکون میسر نہ ہو، یہ انتشار انسان کی زندگی پر اس کے لیے ایسا سوار ہوتا ہے کہ اس کی نفسیاتی الجھنوں کا شکار بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو شرع طلاق ہے وہ اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ غصے کا اظہار طلاق کے ساتھ کیا جاتا ہے، بیوی کو غصہ آیا تو خلا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً وہ باپ جس نے بڑی محنت کے ساتھ دن رات ایک کر کے نہ جانے کن مشکلات کا شکار ہو کر اس نے اپنی بیٹی کے لیے رخصتی کا انتظام اور اہتمام کیا، وہ چند مہینے گزرتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں، بمشکل سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، لڑائی ہوئی، نتیجہ طلاق کی صورت میں۔ ہزاروں کی تعداد میں، یعنی کسی وکیل سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ طلاق اور خلا کے مسائل اتنے ہیں، اس کیس سے ہماری کسی اور کیس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ایک وقت تھا 5% اور اب 95%۔ مفتی حضرات کے پاس چلے جائیں، ایک ہی مسئلے کا حل بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ ہے طلاق۔ پورے رجسٹر دیکھ لیں، ان کی کمپیوٹر کی فائلیں دیکھ لیں، وہاں مختلف قسم کے نام اور وہاں مسئلہ ایک ہی کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کو بریک کیسے لگا سکتے ہیں؟ گھر کے اندر اس پریشانی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کا رہنمائی کا اسلوب اور آپ کا طرز عمل، طرز زندگی ہمارے لیے رہنما اصول کے طور پر میسر نہ ہو۔ جہاں بہت اچھے دائی تھے، رسول تھے، معلم تھے، مربی تھے، محسن تھے، تاجر تھے، قاضی تھے، حاکم تھے، باپ تھے، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر بھی سب سے بہترین انسان تھے۔ اصل خرابی ہمارے اندر ہے، جب تک ہم بحیثیت شوہر اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے، گھر کا سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے، سیرت کے اس پہلو کو مد نظر رکھیے۔ ہر پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، لیکن آج چونکہ گھریلو زندگی کے تعلق سے فتنے بڑے عروج پر ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہوتی ہے، شوہر غصے سے آپے سے باہر ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ بہت ہی زیادہ نامناسب ہے، غیر مناسب ہے، اور طلاق در طلاق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس شوہر کی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر پڑھے۔ آپ کی زندگی کے اس اعتبار سے چند پہلو آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ شوہر اس ذمہ داری کو اٹھائے کہ گھر کے اندر اس فضا کو قائم کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔
جب تک بیوی کو عزت اور وقار اور محبت الفت اور پیار نہیں دے گا، جب تک اس کا احترام نہیں کرے گا، اس کے حقوق کو پورا نہیں کرے گا، اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، ممکن نہیں ہے کہ یہ زندگی کی یہ گاڑی یوں چل سکے۔ ہمارے ہاں تو شاذ و نادر ہے جس کی ایک سے زائد شادیاں ہوں، صرف ایک شادی ہوتی ہے، صرف ایک بیوی، اور جب اس کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا، جب اس کو حق نہیں دے سکتا، جب اسے پیار نہیں دے سکتا، جب اسے محبت نہیں دے سکتا، جب اسے مارتا ہے، جب اسے گالیاں دیتا ہے، جب اسے باہر نکال دیتا ہے، تو اس کے لیے دوسری بیوی کا، دوسری شادی کا نام لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، مختلف سوچ اور مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والی، اور ذمہ داری کتنی ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی مصروف ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کسی کی مصروفیت ہو سکتی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے، آپ بحیثیت شوہر بھی کامل ترین انسان تھے۔ قیامت تک کوئی شخص اتنی بیویوں کے باوجود بھی مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والی، مختلف خیالات رکھنے والی، مختلف عمر کے حصے والی، قیامت تک کوئی شخص کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا بحیثیت شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کمی تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر شعبے میں کامل ترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ذرا اس آئلی زندگی کے کچھ پہلو کا جائزہ لیتے ہیں، بحیثیت شوہر زندگی کیسے چلتی تھی۔ اس بات کے آغاز سے پہلے یہ 3 حدیثیں خلاصتاً تمہید کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم۔ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے حسین و جمیل ہے، اور تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہترین انسان ہو۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر انسان ہو، اور یاد رکھو میں تم میں سب سے بہترین انسان ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تیسری حدیث، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضیہ من آخر۔ کوئی مومن شوہر اپنی مومنہ بیوی سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اسے غصہ نہ دلائے، اس پر الزام تراشی نہ کرے۔ اگر اس کی کسی ایک عادت کو وہ ناپسند کرتا ہے، کسی ایک مسئلے میں وہ ناپسند ہے، تو دیکھے تو صحیح اس کی بہت ساری عادات ایسی بھی تو ہیں جو اسے پسند ہے، تو نیگیٹو کیوں سوچتا ہے؟ اس کے اندر مثبت سوچ کیوں نہیں ہے؟ 4 غلطیاں، 4-5 مسئلے ایسے ہیں جو ناپسند ہیں، تو سینکڑوں ایسے بھی تو ہیں جو پسند ہے، اور کمی تو میرے اندر بھی تو ہو سکتی ہے جو اسے ناپسند ہو۔ ان 3 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جس کی اچھائی گھر میں بھی ہو، اور اگر وہ باہر بہت اچھا ہے، گھر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی اصل حقیقت وہ گھر کے اندر ہی عیاں ہوتی ہے، جہاں بے تکلفی ہے، جہاں اپنی حقیقت کو وہاں کھول کر رکھتا ہے، اور بیوی اس کے ہر معاملے کو جانتی ہے۔ اگر وہ گھر والوں کے نزدیک بہت اچھا انسان ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا انسان ہے، تو وہ باہر بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول اللہ کی زندگی اس اعتبار سے، آپ بحیثیت شوہر کیسے کامل انسان تھے، آپ کا کیا ایسا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کامل شوہر ایسا ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے، لم ترى للمتحابین مثل النکاح، نکاح کی صورت میں جو زوجان میں محبت ہوتی ہے،
اس نکاح کی بدولت میاں بیوی کے اندر جو الفت اور محبت اللہ نے رکھی ہے، ایسی محبت تو کسی اور رشتے میں نہیں دیکھے گا۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ بیوی، یہ جو نکاح ہے، تمہاری انسیت، تمہاری مودت، تمہارے سکون اور راحت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے تو اس رشتے کو سکون قرار دیا۔ یہ الجھنیں کہاں سے آ گئی؟ یہ عدم سرور کا سبب کہاں سے بن گیا؟ تو اس میں کمی کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز اپنی بیویوں سے۔ ایک عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ شوہر کا پیار۔ ظاہر ہے وہ اپنے باپ کے پیار کو، اپنی ماں کے پیار کو، اپنی بہنوں کے پیار کو اور اپنے بھائیوں کے پیار کو چھوڑ کر وہ صرف آپ کے رشتے میں آپ کے پاس آئی ہے۔ اور کبھی یہ اجنبیت والا رشتہ بھی ہوتا ہے جہاں خاندانی کوئی تعلقات نہیں ہوتے۔ اس موقع پر سب سے زیادہ اسے محبت چاہیے ہوتی ہے شوہر کی۔ اور اللہ کے رسول سے سوال ہوا، عمر بن عاص پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کس سے محبت کرتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سوال ہے ای الناس احب الیک، سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، تو میری بیوی عائشہ۔ میں نے پوچھا من الرجال، مردوں میں کون؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سسر رسول۔ تو یہاں آپ نے محبت کی فہرست میں پہلے نمبر پر کس کو رکھا؟ جو آپ کے لیے اپنا سفر کر کر آئی ہے، اپنے رفقا کو چھوڑ کر آئی ہے اور آپ کی رفیق حیات بنی ہے۔ اب آپ کو بھی چاہیے کہ اظہار محبت کریں اور اس کو محبت دیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے ہے، اور وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر محبت کا اظہار کس طرح کرتے تھے وہ بھی بڑا نرالا ہے۔ آج کے دور میں ہم کتنے مصروف ہیں، بس اوقات گھریلو زندگی ایسی ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو بچے سو رہے ہیں، جب جاب کر کے واپس آتا ہے تو بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ ملاقات کے لیے بیوی بچوں کے پاس جو فرصت ہوتی ہے وہ اتوار کا دن ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کو کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بیک وقت اتنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے ملاقات کے 3 اوقات ہیں دن میں: نماز فجر کی ادائیگی، صحابہ سے ملاقات، صحابہ سے بیٹھک، تبادلہ خیال، اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز کے بعد ہر بیوی کے گھر میں جاتے، وہاں آپ خیریت دریافت کرتے، سلام کرتے، اور اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کا استفسار کرتے اور چکر لگا کر اپنی دیگر ذمہ داریوں کی طرف مصروف ہو جاتے۔ نماز عصر کی ادائیگی، اس کے بعد پھر ہر بیوی کے گھر میں۔ اب جو وقفہ ہے، اب جو وقت ہے، صبح کے وقت کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ ہوتا، کچھ دیر بیٹھتے، نبی علیہ السلام ان کی ضرورت کو پورا کرتے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ حق زوجیت ادا نہ کرتے، البتہ قربت ضرور اختیار کرتے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفضل بعضنا علی بعض فی القسم من مکثہ عندنا، کسی کو کسی کو برتری نہیں دیتے تھے، اس بیوی کے پاس زیادہ ٹائم ہے، اس بیوی کے پاس کم ٹائم ہے، بالکل نہیں، تقسیم میں برابری، ہر بیوی کے پاس برابر وقت گزارتے، فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد بھی، اور عصر کے بعد بھی کچھ دیر ہر بیوی کے پاس بیٹھتے۔ اور کبھی یوں ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہفتے کی جو ایام کی تقسیم ہے وہ ختم ہوتی، ایک دن ساری بیویوں کو ایک جگہ بلا کر اکٹھا کر لیتے، تبادلہ خیال ہوتا، ان کی محبت بھی آپس میں بڑھتی، ان کے تعلقات بھی آپس میں مربوط ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک جگہ پر ہی ساری بیویوں سے ملاقات کر لیتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا جب
ہر روز ایک بیوی کی باری ختم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بھی ہوتا کہ تمام بیویوں کے پاس ایک رات باری شروع کرنے سے پہلے چکر لگاتے. عصر کے بعد ملاقات مکمل ہوئی. اس کے بعد نماز مغرب کے بعد جس بیوی کے پاس آج رات گزارنی ہوتی نبی علیہ السلام نماز مغرب کے بعد وہاں چلے جاتے. اس گھر میں مغرب کے بعد وہاں وقت گزارا, عشاء کی نماز کے لیے, عشاء کے بعد پھر واپس وہاں چلے گئے. اور یہ عدل و انصاف, یہ محبت, یہ الفت, یہ انسیت, یہ تعلق, یہ رابطہ. بیک وقت 9 بیویاں ہیں, صبح بھی, عصر میں بھی اور مغرب اور عشاء میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق قائم رہا. اس سے بڑھ کر بیوی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ شوہر اسے وقت دے, اس کے ساتھ بیٹھے, اس کی باتیں سنے, اس سے اپنے خیالات کا اظہار کرے, اس سے خیالات سنے. یہی انسیت, یہی محبت ہے. آج کے مصروف دن میں تنازعات کا ایک سبب یہ ہے شوہر اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا, اور اولاد کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر کی باپ کی بحیثیت باپ نگرانی ختم ہو چکی ہے. ٹائم نہیں ہے, دنیا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, صبح بھی کام کرنا ہے اور رات کو بھی کام کرنا ہے. اوور ٹائم لگا کر مال و متاع بنانا ہے, اہل و عیال برباد ہو جائے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں. پھر کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے. سکون آپ نے مہیا کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. حق آپ نے دینا ہے, محبت آپ نے دینی ہے, راحت آپ نے پیدا کرنی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے مصروف ترین ہو کر بھی یہ محبت بانٹنے کے انداز اختیار کیے. پھر نرالے انداز دیکھیں اظہار محبت کے. اپنی بیوی کا بچا ہوا کھانا اور پینا اظہار محبت میں اسے تناول فرمایا کرتے تھے. ہمارے برتن میں بیوی نے کھا لیا ہو تو ہم کہتے ہیں گرا کر دھو کر دوسرا لاؤ, اور یہاں نرالا انداز دیکھیں. محبت کیوں نہیں ہوگی؟ یہ کامل انسان بحیثیت شوہر کیسے نہ بنے؟ نبی علیہ السلام کے پاس پانی لایا جاتا, کھانا لایا جاتا. آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ تم پہلے پیو, تم پہلے کھاؤ. عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول پہلے آپ پیئے, یا کھانا ہے تو پہلے آپ کھائیں. آپ اللہ کی قسم دیتے, عائشہ تمہیں اللہ کی قسم پہلے تم پیو. فرماتی ہیں وہ گلاس پانی کا میں لیتی, کچھ پینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلاس کے اس حصے کو دیکھتے جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا منہ لگا ہوتا, اور اس حصے کی جگہ پر اپنا منہ مبارک لگا کر گلاس سے پانی پیا کرتے تھے. گوشت لایا جاتا, گوشت والی ہڈی, آپ عائشہ کو کہتے تم کھاؤ, وہ کہتی آپ کھائیں. آپ قسم دیتے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لیتی, کچھ کھاتی, اللہ کے رسول کو دیتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے عائشہ صدیقہ کے ہونٹ کہاں لگے, کہاں سے کھایا ہے, وہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو نوش فرماتے. ہے نا محبت, ہے نا کامل شوہر. کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے اعتبار سے کامل ترین انسان ہو. محبت کا یہ نرالا انداز ہے کوئی ایسا شوہر جو اپنی بیوی سے اظہار محبت میں اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہو کہ آگ پر کھڑی ہو کر اس نے اتنی دیر کھانا بنایا ہے, کیوں نہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے, کھانا آیا سب سے پہلے اس کے منہ میں ڈال کر اس کو خوش کر دوں, اس کی تعریف کر دوں. ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے, کھانا اچھا نہیں ہے, کھانا گرم نہیں ہے, کھانے میں یہ کمی ہے. معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قطو, کبھی کسی بیوی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں دل نہیں دکھایا. اگر کوئی چیز پسند آ جاتی کھا لیتے, پسند نہ آتی کبھی یہ نہیں کہتے مجھے یہ پسند نہیں, کھانا اچھا نہیں بنا. پھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بیوی حالت حیض میں ہے, ایام مخصوصہ میں, یہ عورت کے لیے تکلیف دہ موقع ہوتا ہے. بسا اوقات یہ ایام مخصوصہ کا شروع ہونا کچھ خواتین پر بڑا گراں گزرتا ہے کیونکہ یہ تکلیف کے ساتھ ہوتے ہیں. وجود نجس نہیں ہے لیکن شریعت نے حکم نجس قرار دیا ہے. صرف ایک پابندی ہے کہ وہ ہم بستری نہیں کر سکتا, اس کے لیے قربت اور اظہار محبت جائز ہے. وہ مغربی تہذیب جس پر مسلمان فریفتہ ہو چکا ہے,
اس مغربی تہذیب میں عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اس کی ایک داستان ہے۔ ان میں سے ایک سلوک یہ ہوتا تھا، جب کوئی عورت ایام مخصوصہ میں ہوتی کمرے میں بند کر دیتے، کوئی خدمت نہیں، تم ناپاک ہو، تمہارا وجود نجس ہو چکا، قریب نہیں آتے، نہ اس سے کوئی خدمت لیتے نہ خدمت کرواتے۔ یہاں کیا ہے، اللہ کے رسول ایام مخصوصہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں سر رکھے ہوئے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایام مخصوصہ میں اپنی بیوی کا جھوٹا پانی اور جھوٹا کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، اظہار محبت۔ اظہار محبت کا ایک اور نرالا انداز، آپ پیار کے ساتھ خوبصورت نام لیا کرتے تھے۔ ہم عورت کو غصہ کیسے نہ دلائیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں برے القابات کے ساتھ۔ معاشرے میں جس القاب اور نام کو اچھا نہیں جانا جاتا اس سے اپنی بیوی کو خطاب کرتے ہیں۔ اور یہاں کیا ہے، آپ پیار سے نام کیا لیتے ہیں، یا عائش ہذا جبریل یکریک علیک السلام، اے عائش، یہ محبت کے ساتھ منادہ مرخم۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اظہار محبت میں عائشہ کو عائش کہہ رہے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں سلام بھیجا۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ انہیں دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے، آپ میرا بھی سلام ان کو کہہ دیجئے گا۔ پکارنا ہے، مخاطب کرنا ہے نام سے ہٹ کر، تو ایسا لفظ منتخب کریں جو بیوی کو بھی بھاتا ہو، جس میں اظہار محبت کا پہلو۔ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ غسل فرما لیتے۔ کیسے، برتن درمیان میں رکھا ہے، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، دوسری طرف آپ کی زوجہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پانی لیتے ہیں، کبھی زوجہ پانی لیتی، کبھی آپ جلدی پانی لیتے، کبھی آپ کی بیوی جلدی پانی لیتی۔ تو مکالمے کا ذکر ہے حدیث میں، بیوی کہتی کہ میرے لیے پانی چھوڑ دیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میرے لیے پانی چھوڑ دو۔ یعنی وہاں پر بھی ایک ساتھ نہاتے ہوئے اظہار محبت ہو رہا ہے، دل لگی ہو رہی ہے۔ کبھی اظہار محبت یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہے، قرآن اندازی کی، قرآن اندازی میں آپ کے ساتھ نام نکلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، سفر میں ہیں، صحابہ اکرام کو کہا تم آگے چلے جاؤ، اپنی بیوی کو روک لیا، سواری سے نیچے اترے، جب دیکھا صحابہ اکرام دور نکل گئے تو اپنی بیوی عائشہ صدیقہ سے کیا کہا، آج ہم مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں دوڑ میں کون جیتتا ہے، مقابلہ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں جیت گئی، اور میں نے اللہ کے رسول سے کہا میں جیت گئی ہوں۔ پھر دوبارہ ایک ایسا سفر آیا جن میں ان کا نام نکلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اظہار محبت کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جسم بھاری ہو گیا تھا اور اس مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ مقابلے کا حساب برابر ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے، یہ اظہار محبت۔ بیوی اس طرح کی محبت کا تقاضا کرتی ہے، اس کے دل میں یہ تقاضا ہوتا ہے، شوہر اس طرح کی الفت اور شفقت اور مودت کا اظہار کرے، اور اللہ کے رسول نے کر کر بتایا، دکھایا کہ اسے ٹائم دیا جائے، اسے محبت کی جائے، اس پر شفقت کی جائے۔ مسجد نبوی میں حبشہ کے افراد ٹریننگ کر رہے ہیں، تیر اندازی، نشانہ بازی۔ نبی الاسلام نے گھر کی چوکھٹ سے یہ انداز دیکھا کہ مقابلہ ہے اور تیر اندازی کا، اور یہ کھیل عائشہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ آ جاؤ، کھیل ہو رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے مجھے اپنا کندھا دیا اور میں نے اس کندھے پر اپنے اس ٹھوڑی کو رکھا اور کھیل دیکھنا شروع ہو گئی۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کھیل کود دیکھنے کی، اس طرح کے کھیل، وہ کھیل نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بےہودہ ہے، جس نے نوجوان کو برباد کر دیا۔
تیر اندازی، جنگی مشقیں، نشانہ بازی، اس طرح کے مقابلے دیکھنے کا بڑا شوق تھا. اور وہ جوان بھی تھی اور کہتی ہیں کہ اندازہ لگاؤ میں کتنی دیر کھڑی ہوں گی، حریص بھی ہوں اور جوان بھی ہوں، کتنی دیر تک وہاں میں کھڑی ہو سکتی ہوں. اور اللہ کے رسول نے مجھے نہیں کہا کہ بس کرو. جب میں خود تھک گئی، جب میرا جی بھر گیا، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. اتنا ٹائم کس کے لیے؟ مصروف ترین شخصیت کا اتنا وقت دینا کس کو؟ اپنی بیوی کو. کیوں نہ کامل شوہر ہوں، کیوں نہ اس مسئلے میں کامل ترین شخصیت بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت کے نرالے انداز ہمارے سامنے رکھے. جنگ خیبر کے بعد آپ کے حصے میں ایک سردار کی بیٹی آئی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی کی بیٹی. ایک صحابی کے پاس چلی گئی، صحابہ نے فرمایا کہ سردار کی بیٹی ہے، یہ آپ ہی کے حق میں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوئی اور لونڈی دی اور وہ لونڈی اپنے پاس رکھ لی. بعد میں نبی علیہ السلام نے آزاد کرنے کے بعد ان سے شادی کر لی اور اسی آزادی کو حق مہر بنایا. سفر میں تھے، اس سفر کے آغاز میں نبی علیہ السلام نے ان کو اونٹ پر بٹھانا تھا. نبی علیہ السلام نے اس اونٹ پر وہ چادر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر لی ہوئی تھی، چوکا، آپ نے اتار کر اس اونٹ پر رکھا اور آپ بیٹھے. بیٹھنے کے بعد اپنے گھٹنے پر اپنی بیوی صفیہ سے کہا اس گھٹنے پر پاؤں رکھ کر چڑھو اور اونٹ پر بیٹھ جاؤ. کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ کس کے لیے چادر بچھائی ہے؟ کس سے یہ اظہار محبت ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ وما رأیتها. مجھے نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک نبی علیہ السلام کی بیوی خدیجہ پر آیا، حالانکہ میں نے دیکھا بھی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جانے کے بعد بھی کبھی کوئی موقع ایسا نہیں آیا جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کا محبت کے ساتھ نام نہ لیا ہو. عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول، قریش کی یہ بوڑھیا خاتون چلی گئی ہے اور آپ اپنی ان خوبصورت بیویوں کی موجودگی میں بھی ان کو نہیں بلاتے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ تمہیں معلوم ہے میری اس بیوی کے مجھ پر کیا احسانات ہیں؟ جب لوگ انکار کر رہے تھے یہ میرا حوصلہ بڑھا رہی تھی، لوگ انکار کر رہے تھے یہ تصدیق کر رہی تھی. اس نے اپنا سارا مال میرے لیے اور شریعت کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. میں کیسے بلا سکتا ہوں؟ اظہار محبت کا یہ انداز بھی تھا. جب آپ جانور ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے، تو بکری ذبح کرنے کے بعد جب گوشت بن جاتا تو سب سے پہلے اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے تھے. اپنی بیوی کے جانے کے بعد بھی ان کو بلایا نہیں تھا، ان کی محبتوں کو قربان نہیں کر دیا. یہ محبت جانے کے بعد بھی جاری رہی. کامل شوہر وہ ہو سکتا ہے جس میں اس طرح کے کمالات ہوں. سکون اس گھر میں میسر آ سکتا ہے جہاں ان کمالات کا حامل شوہر پیدا ہو، ان اوصاف جمیلہ سے وہ متصف ہو. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اظہار محبت کے ان اندازات میں سے ایک انداز یہ بھی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کی محبت کی خاطر ایک موقع پر ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا. آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز عصر کے بعد جب ان کے گھر جاتے تو وہ آپ کو شہد پلایا کرتی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینے کے لیے کچھ دیر بیٹھ جایا کرتے تھے. کچھ بیویوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکتے ہیں، شہد پلایا جاتا ہے، تو انہوں نے میٹنگ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے
اس طرح کی محبت کا ہم بھی تقاضا کرتے ہیں کہ یہ وقت ہمارے پاس بھی ہے, ہمیں بھی ٹائم دے اتنا, اور ہم بھی آپ کو شہد پلائیں, یا وہاں جو وقت گزرتا ہے اسے کس طریقے سے روکا جائے. اور تم ایک بیعتبار سوکن کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی بات تو موجود ہوتی ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتی. جب نبی الاسلام کو یہ پتا چلا کہ بیویوں کو پتا چل گیا وہ ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میں دوبارہ شہد نہیں پیوں گا. سورۃ تحریم میں اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. آپ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے اپنے اوپر کیسے حرام کر رہے ہیں؟ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. پھر آپ نے قسم کا کفارہ دیا اور دوبارہ شہد کو پینا شروع کر دیا. لیکن محل استشہاد یہ ہے کہ یہ حرمت کا اظہار بیویوں کو خوش کرنے کے لیے تھا. بیویوں کو خوش کریں, ضرور کریں, ان کی رضامندی مطلوب ہونی چاہیے, لیکن یہاں سبق یہ ہے کہ کسی چیز کی جو حرمت اور حلت ہے یہ مسئلہ آڑے نہیں آنا چاہیے. بیوی اگر ناجائز چیز کا تقاضا کرے کہ میں ناراض ہو جاؤں گی اگر آپ نے یہ کام کیا یا یہ نہ کیا, تو اس میں حلت اور حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شرعی اصول ہے, لا طاعت لأحد فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی جب ہو رہی ہو تو کسی کی فرما برداری نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے اللہ کے حق کو آگے رکھنا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو. جہاں تک عدل و انصاف ہے, یہ تو شریعت کا سب سے اولین پہلو ہے, حق اور عدل و انصاف. جتنا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے تھے, کیونکہ یہ آپ کی سب سے زیادہ محبوب بیوی ہے, اور ان کے محبوب ہونے کی وجہ اللہ کا دل میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیار کو بٹھانا ہے. اس لیے جب آپ نے باریاں تقسیم کر دی تو اللہ سے دعا کی تھی, اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. اے اللہ یہ ظاہری تقسیم ہے جو میں نے کر دی, ہر بیوی کے لیے ایک ایک دن رکھ دیا ہے, یہ میری تقسیم تھی جو میں اختیار رکھتا تھا. اس دل پر تیرا اختیار ہے, اس دل میں اگر کسی کی محبت زیادہ ہے تو اس کا مالک تو ہے, اس پر اختیار تیرا ہے, اس میں مجھے ملامت مت کرنا. اور یہ محبت یوں بھی تھی, جب آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوتے تو وحی اترتی, جبرائیل علیہ السلام سلام کرتے, صحابہ اکرام تحفے لے کر آیا کرتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے تھا. بہرحال آپ نے ظاہری انصاف کیا ہے, اور وہ انصاف اتنا اعلیٰ تھا جب آپ سفر میں جاتے تو قرآن اندازی کرتے, جس بیوی کا نام نکلتا اسی کو لے کر جاتے. جب آخری زندگی کے 13-14 دن جو بیماری کے تھے, ایک ہفتے تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس جاتے رہے بصورت بیماری, لیکن جب آپ پر یہ بیماری گراں گزرنے لگی تو آپ نے تمام بیویوں کو بلایا, اور ان سے کہا کہ تمہاری اجازت اگر ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں باری کے ایام عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزاروں. اجازت. تو اس اجازت کے ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفٹ ہو گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر, اور چونکہ وہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا, صحابہ کی نگرانی, ان سے مشورہ, ان کو دیکھنا یہ آسان تھا, اور من جانب اللہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ وہاں مقرر کیا ہوا تھا, وہاں آپ کی روح نکلنی تھی. اس لیے وفات سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اختیار دے دیا گیا کہ اب وہاں شفٹ ہو جائیں. لیکن اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی اجازت طلب کی ہے. یہ ہوتا ہے عدل اور یہ ہوتا ہے انصاف. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہاں عدل و انصاف میں کامل تھے, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی تربیت میں بھی کامل شوہر بننے کا حق ادا کیا ہے. ظاہر ہے وہ آپ کے پاس ہے, اور گھر کے اندر آپ سربراہ ہیں, اور اللہ کے ہاں آپ سے سوال ہوگا. سوال کیا ہے؟ اللہ نے یہ ذمہ داری یوں رکھی ہے, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, آپ نے اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تو ان کی تربیت, ان کی نگرانی, ان کو صحیح بات کا فہم دینا, غلط بات سے روکنا, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے.
ان ذمہ داریوں میں ہمارا معاشرہ فیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری کیسے ادا کرتے؟ یہ حدیث بڑی مشہور ہے. اذا دخل العشر الاواخر شد مئذرا واحیا لیلا وایقظ اہلہ. جب آخری عشر رمضان کا شروع ہوتا نبی علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے, پوری رات جاگتے اور گھر والوں کو جگاتے. صرف یہ نہیں کہ میرا کام ہے قیام اللیل کروں, میری ہی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر نفلی نماز پڑھتا رہوں, بیوی بچے سو رہے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے, اپنی بیویوں کو بھی جگاتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کے لیے اٹھتے, نماز وتر پڑھتے, تو عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول مجھے اٹھاتے اور کہتے قومی فاوتری, عائشہ کھڑی ہو جاؤ اور وتر کی نماز پڑھو. بلکہ ساتھ میں بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تہجد کے وقت, اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جگاتے, اٹھو نماز پڑھو. ایک حدیث میں اللہ رب العزت بڑا اظہار تعجب کرتا ہے اس شوہر پر, مسکراتا ہے اس شوہر پر. کس شوہر پر؟ جو رات کو اٹھتا ہے نماز کے لیے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے. بیوی نہیں اٹھتی تو وہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے. اور اللہ رب العزت مسکراتا ہے اس عورت پر, اس بیوی پر جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے. نہیں اٹھتا تو اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے, اٹھو نماز پڑھو. کیا اظہار محبت ہے زوجین کا, اور کیا عبادت اور بندگی ہے جس پر اللہ بھی مسکراتا ہے اس ادا پر. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی خطا کو دیکھتے, اپنی بیوی میں کسی غلطی کو دیکھتے تو اس کی بھی اصلاح فرماتے. آپ ایک دفعہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے اور وہ رو رہی تھی. آپ نے فرمایا مایوب کی کس چیز نے تجھے رلایا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے کہا ہے کہ یہ یہودی کی بیٹی ہے. بات تو صحیح ہے کہ وہ یہودی کی بیٹی تھی, لیکن یہ ایک تنقید تھی. اب تو یہودی کی بیٹی تو نہ کہا جائے, اب تو رسول کی بیوی ہیں. تو یہ جملہ تنقید پر مشتمل تھا اور نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تسلی دی. آپ نے فرمایا کسی کی اس طرح کی بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو ایک رسول کی بیٹی ہے. موسیٰ علیہ السلام قوم کے بڑے ہیں اور نبی کی حیثیت بحیثیت والد ہوتی ہے. کسی قوم کا جو نبی ہوتا ہے وہ بمنزلہ والد ہوتا ہے اور پھر اس کے ماننے والے اس کی اولاد شمار ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا تو ایک نبی موسیٰ کی بیٹی ہے اور ایک ایسے نبی کی بھتیجی ہے, وہ نبی تیرا چاچا ہے یعنی ہارون علیہ السلام. اور پھر تیری شان کا کیا کہنا, تو ایک نبی کی بیوی ہے. تیری تو شان سب سے اعلیٰ ہے. جس کا باپ بھی نبی, جس کا چاچا بھی نبی, جس کا شوہر بھی نبی, اس کو پھر تنقید کی باتیں سننے کے بعد اس پر دھیان ہی نہیں دینا چاہیے. آپ نے ان کو مایوس سے نکالا, پریشانی سے نکالا اور ایسی چیزوں کی اطلاع دی جو ان کو خوش کر دینے والی تھی. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا سیدہ حفصہ کی طرف اور انہیں کیا کہا, اتق اللہ, حفصہ اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو. کیوں؟ تمہارا یہ طرز عمل تقوی کے خلاف ہے. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ اپنی زبان پر کسی کو تنقید کا نشانہ بنائیں. اسی طرح کا ایک قصہ کچھ یوں پیش آیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر سیدہ صفیہ کی طرف صرف اشارہ کیا, چھوٹے قد ہونے کا, قصیرہ ہونے کا اشارہ کیا.
تنقید کے نشتر یوں نہیں چلائے زبان کو کھول کر، بلکہ اشارہ کیا اور مقصود کے چھوٹے قد کی ہو۔ اللہ کے رسول نے دیکھا اور آپ نے کیا فرمایا، عائشہ تم نے آج ایک ایسا انداز اختیار کیا، یہ جملہ ایک ایسا ہے، یہ کلام ایک ایسا ہے، اگر سمندر میں بھی ڈال دیا جائے اس کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی زہریلا ہو جائے۔ فوراً اصلاح، کسی کی سائیڈ نہیں لینی، بلکہ اس معاملے کا تصفیہ کرنا ہے، اس معاملے کو حل کرنا ہے، اور اس معاملے میں حل کا انداز ایسا ہو کہ اس انداز میں غصے کو ختم کر کے، خوبیوں کو بیان کر کے، تنقید کے نشتر کا خاتمہ کر کے اصلاح کا پہلو اختیار کیا جائے۔ آج جنگ کس میں؟ جنگ ہے بیوی، ساس اور شوہر کی بہنیں، ایک گھر کے اندر لڑائی چلتی رہتی ہے۔ کبھی شوہر ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری اور محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو ایک لونڈی سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا، اور کبھی بیوی کو وہ مقام دے دیتا ہے کہ ماں باپ کو لونڈی سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا۔ یہ شوہر ناکام ترین شوہر ہے، یہ ظالم ہے، یہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ترین شوہر کی جو حیثیت اختیار کی ہے وہ ہے ہر حق والے کو اس کا حق دے دو۔ فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ ماں باپ کا حق اپنا ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ بیوی کا حق اپنا ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ بہنوں کا حق اپنا ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ شوہر میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان معاملات کو اس طرح ہینڈل کرے کہ ہر ایک کو اس کا حق دے دے اور ان میں کبھی تنازع بڑھنے نہ دے۔ سوکنوں کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ سوکنوں میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی بھی حل کیا۔ کبھی اس طرح کی الجھن ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کرتے، اس معاملے کا تصفیہ فرما دیتے، لڑائی کا کوئی پہلو قائم نہ رکھتے۔ مثلا ایک موقع پر نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، باری تھی۔ سیدہ صفیہ کو کھانا بہت خوبصورت بنانا آتا تھا، گوشت بہترین بناتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈش اللہ کے رسول کو بڑی پسند ہے، تو آج کیوں نہ میں بنا کر بھیج دوں۔ بنا کر بھیجی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر غلام وہ برتن لے کر آئے، گھر میں داخل ہوئے، پوچھا کیا ہے؟ فرمایا یہ کھانا ہے، گوشت بھیجا ہے صفیہ نے۔ تو زور سے ہاتھ مارا، برتن کو توڑ دیا اور سالن گرا دیا۔ آپ نے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے کہ آج باری میری، خدمت میں نے کرنی، دل میں نے جیتنا ہے، اور وہ کھانا بھیج رہی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عائشہ سیم اسی طرح کا برتن لاؤ۔ ویسا برتن منگوایا گیا اور وہ برتن واپس بھیجا گیا۔ اگر ٹوٹا ہوا برتن بھیجتے تو کیا ہوتا؟ یقیناً وہ سمجھ جاتی کہ یہاں معاملہ ہوا، لڑائی ہوئی، برتن کو توڑ دیا گیا، کھانا گرا دیا گیا، نتیجہ نفرت پیدا ہوتی۔ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، لڑائی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ شوہر میں یہ کمال ہونا چاہیے کہ اس فضا کو پرسکون اور پرمسرت بنائے اور سیرت رسول کے اس کے پہلو کو اپنے سامنے رکھے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے یہ طویل قصے ہیں، یہ قصے، یہ آپ کے معاملات، یہ طرز زندگی، یہ اسلوب اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے معاشرے میں یہ جو فساد کا ایک بہت بڑا طوفان گھروں میں آ چکا ہے، اس کا خاتمہ بڑا ہی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ کامل شوہر بننے کے لیے کامل ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں، بحیثیت شوہر بھی، بحیثیت والد بھی، بحیثیت معلم بھی، بحیثیت داعی بھی، بحیثیت تاجر بھی۔ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان اوصاف جمیلہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔